أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر الناصر ومعین اما بعد موضوع گفتگو ولایت فقی اور آج ہم ولایت فقی کے موضوع کو آج کے اس درس میں مکمل کرنے والے ہیں۔ اب تک کی گفتگو کا خلاصہ اور تاکہ میں اس کو اپنے آج کے موضوع کے ساتھ متصل کر سکوں۔ اب تک کی گفتگو میں ہم نے بیان کیا ہے کہ ولایت فقی ایک حکومت اسلامی کا موضوع ہے اور حاکمیت و حکومت حق ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ معصومیت کی بنیادی شرط کے ساتھ جسے چاہے یہ منصب و عہدہ دے سکتا ہے، جس کے اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ گزشتہ 4 ابحاث میں ہم نے کسی حد تک اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کا آخری انتہائی نہائی نقطہ یہ تھا کہ خداوند متعال نے حاکمیت و حکومت دو طرح سے منسوب کی ہے۔ ایک نام لے کر مقرر کیا ہے، اس عہدے پر نصب کیا ہے، جیسے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، باقی انبیاء کا نام لے کر عہدے کی نصب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان کر دیتا ہے، اور اس الہی ضابطے کے اوپر جو بھی براجمان آئے، جو بھی اس ضابطے کے مطابق درست ہو یا جو ضابطے کی حقیقی مصداق بنے، وہ اس منصب کے لیے اہل قرار پاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی تھی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اے مومنو آپ کے ولی ہیں، اور وہ لوگ بھی آپ کے ولی ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت نماز میں رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جس کے مطابق شیعہ و سنی کا متفق علیہ یہاں پہ وہ ہستی و ذات گرامی جب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، فرمایا یہ علی ہیں اور علی و آل علی ہیں، جس بابت سورہ زمر کی اگلی چند آیات، جیسے سورہ زمر معذرت سورہ مائدہ کی اگلی چند آیات، جیسے آیت نمبر 66 میں باقاعدہ اللہ کا حکم آیا کہ اے رسول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے متعلق اعلان تھا، جو رسول دو عالم نے غدیر خم کے مقام پر علی اور آل علی اپنے آنے والے 12 خلفاء کا نام لے کر ان کی حکومت کا اعلان کیا اور ان کی حاکمیت کا اعلان کیا۔ توجہ کیجیے گا، یہاں تک تو گفتگو درست ہے اور کہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، لیکن سوال بنیادی طور پر یہاں اٹھتا ہے کہ جب ہم عصر غیبت میں ہیں، کہ ایسے میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں نائب، 12ویں فرزند، 12ویں خلیفہ جب اللہ کے حکم سے پردہ غیبت میں ہیں، تو اس عصر حاضر میں، اس غیبت کے زمانے میں لوگ کس طرح اپنی زندگی گزاریں؟ کیا حکومت کے بغیر زندگی گزاریں، یا کیا حکومت کا حق انسانوں کو سپرد کر دیا گیا ہے کہ آپ جو کرنا چاہو خود اپنی بنیادوں پہ، اپنے بیس پہ کر سکتے ہو؟ یا ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے کیا کوئی اہتمام کیا ہے کہ نہیں کیا؟ توجہ کیجیے گا، ہم نے یہ سوال اس لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہے چونکہ ہم نے اب تک کی گفتگو میں یہ واضح کیا ہے کہ حاکمیت حکومت کا حق اللہ کا ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ اور حکومت اتنی ضروری ہے کہ اگر حکومت نہ ہو تو کوئی معاشرہ، کوئی انسانی معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا جہاں پر قانون یا قانون کی حکمرانی نہ ہو۔ لہذا انسانی معاشرے کے تکامل کے لیے، ان کی جسمانی حفاظت کے لیے، ان کی روحانی و معنوی حفاظت کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے، تاکہ یہ لوگ ان قوانین کی حدود میں رہ کر اپنی خواہشات کے ہاتھوں میں لگام دینے کے بجائے ان قوانین کی پاسداری میں رہ کر حدود کو تجاوز نہ کریں، حقوق و لباد کا خیال رکھیں اور یوں باہم مل کر ایک زندگی گزاریں۔ اب عصر غیبت میں تو امام معصوم ہیں جو اللہ کی جانب سے ہیں، اور ایک معصوم جو حاکم ہو ایک زمانے میں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا معصوم حاکمیت نہیں اختیار کر سکتا۔ یہاں توجہ کیجیے گا کہ آخری زمانے کے امام زمان ہیں، جب امام زمان معصوم حاکم ہیں اور پردہ غیبت میں ہیں، اب جب ہیں اس زمانے کے ساتھ مرسوم، تو ان کے ہوتے ہوئے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کوئی اور حاکم بنے یا کوئی اور حاکم قرار پائے۔ یہاں انتہائی اہم توجہ طلب اس حقیقت کو سمجھنے کی اور اس بنیادی نقطے کو، اس بنیادی محوری مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسے ماحول میں پھر کیا کیا جائے؟ کیا لوگ اہل سنت کے اس مکتب اور اس نظریے کو اپنا لیں کہ نبوت، چونکہ اہل سنت کا مکتب یہ ہے کہ نبوت کے بعد
तमाम की तमाम हाकिमियत व हुकूमत बनाने की सारी जमाम लोगों के सुपुर्द है, और लोग जैसे चाहें किसी को भी बना सकते हैं। क्या हमारा भी अकीदा ऐसे बर्द गैबत में उनकी तरह है कि हम जैसे चाहें वोट देकर हाकिम मुंतखब कर लें, या अब भी वही उसूल हमारा बाकी है कि हाकमियत व हुकूमत करने का हक, कानून बनाना या कानून नाफिज करने का हक इंसान को नहीं बल्कि अल्लाह को हासिल है। और जैसे अल्लाह ने ही फरमाया है कि हम अगर पूरी दुनिया में सिर्फ दो इंसान जिंदा रह जाएं तो एक को अल्लाह हुज्जत करार देगा दूसरे के ऊपर। और अल्लाह ताला के कुरान करीम में फरमान है कि अल्लाह ने किसी जमाने में किसी कौम को भी अपने हाल पे नहीं छोड़ा, बल्कि उनको अपने इलाही रहबर अता किया। लिहाजा आज के माहौल में जब इमाम मासूम हाकिम हो तो उनकी गैर मौजूदगी में क्या किया जाए? कोई और मासूम तो हाकिम बन नहीं सकता। दलील हमारे लिए मौजूद है, जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन मुजतबा व इमाम हुसैन एक ही जमाने में मौजूद थे और तीनों मासूम थे, लेकिन अली की हाकिमियत में इमाम हसन और हुसैन हाकिमियत का दावा नहीं कर सकते थे। ये इस मनसब के मुताबिक अफआल की अंजामदही नागुज़ीर थी। क्यों? चूंकि जब एक मासूम हाकिम है, उनके होते हुए किसी को हक नहीं पहुंचता। अब यहाँ तवज्जो कीजिएगा, अब यहाँ पर इस असर गैबत में एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो मासूम नहीं है कि वो हुकूमत बाकायदा इमाम जमान के मुकाबिल एक हुकूमत का ऐलान करे ना, बल्कि यहाँ नाइब इमाम की जरूरत है। और नाइब इमाम की वजाहत हमने गुज़श्ता दर्स में किसी हद तक की थी कि अबूरी हुकूमत यानी कि ये असली हुकूमत नहीं है, बल्कि इसको अबूर करके असल हुकूमत तक पहुंचना है, और वो है इमाम जमाना की आलमी हुकूमत जो इलाही हिकमत अमली के नतीजे में पर्दे गैबत में है, जिसके बाद वो मुकर्रर वक्त पे ज़हूर करेंगे। लिहाजा यहाँ तवज्जो की जरूरत है, यहाँ पे एक नाइब इमाम की जरूरत है जो आज के दौर में आज के हालात के मुताबिक वो हुकूमत चलाए। नाइब इमाम कौन? नाइब इमाम जो इमाम की नयाबत करे। नाइब उसी को कहा जाता है कि वो असली हक नहीं रखता, असली मालिक कोई और है, असलियत कोई और रखता है। कुछ दिनों के लिए या आर्जी तौर पर नाइब को वो कुछ इख्तियारात सौंपे जाते हैं। विलायत फकी या वली फकी जो कहा जाए, ये वली फकी इमाम जमान के नाइब को कहा जाता है, व नयाबत पर मुश्तमिल इस पूरे निज़ाम को विलायत फकी कहा जाता है। अब आपको यहाँ पे सवाल उठ सकता है कि भाई जब मान लिया यहाँ पे आपने दुरुस्त फरमाया कि ऐसे माहौल में एक नायब की जरूरत है, एक नयाबत की जरूरत है, लेकिन क्या ये नयाबत हाकिमियत मिन अल्लाह है? जो नायब बनना है ये अल्लाह की जानिब से हाकिम होगा, और क्या मासूम होगा? यहाँ तवज्जो कीजिएगा, जो हमने गुफ्तगू की है उसी पर मुश्तमिल इसका सवाल का जवाब देते हुए, हाँ जी, जो नायब इमाम बनना है ये भी मंसूब मिन अल्लाह होना चाहिए। लोग इसको अपनी तरफ से मुंतखब नहीं कर सकते। और नंबर दो, मासूमियत की जो बुनियादी शर्त है, अब चूंकि नायब इमाम है वो मासूम नहीं है, लेकिन मासूमियत से दूर भी नहीं है, जिसकी अभी वो वजाहत अभी चंद वो अगली अहादीस की शक्ल में हम करेंगे आपके सामने। लिहाजा सबसे पहले तो सवाल मुअम्मा हल किया जाए कि ये नायब इमाम अल्लाह की जानिब से मंसूब कैसे होगा। तवज्जो की जरूरत है, दो चीजें इस्तिलात ज़हन में रखिएगा, एक है नस्ब करना और एक है नस कायम करना। नस्ब करना यानी मुकर्रर करना, नस करना उसका ऐलान करना। नस्ब वली फकी को या विलायत फकी के इस निज़ाम को नस्ब करने वाली जात अल्लाह ताला की है। अल्लाह ने बयान किया है वो ज़ाब्ता इस पर्दे गैबत की जमाने में हुकूमत के लिए, लेकिन इस नस्ब करने का ऐलान करने वाली हस्ती व करने वाली जात आइम मासूमीन अलैहिस्सलाम है। बिलखुसूस इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की हदीस है, या इमाम जाफर सादिक, या तमाम आइमा के ज़माने में जो उनसे पर्दे गैबत के हवाले से पूछा गया या खुद आइमा ने तालीम फरमाई, तो उनकी अहादीस में बाकायदा विलायत फ़की की शराइत बयान की गई कि वली फ़की कौन होगा और किस तरीके से होगा। लिहाजा यहाँ इंतहाई तवज्जो तलब इस नुक्ते को समझने की और इसको जांच पड़ताल की ज़रूरत है, और इसको ज़हन नशीन करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने वलायत फ़की के निज़ाम को नस्ब किया है, तायीन किया है एक ज़ाब्ते के ज़रिए से, लेकिन ये ज़ाब्ता इलाही मासूम की ज़ुबान से जारी हुआ है। और हमने अर्ज़ किया था कि मासूम का कौल व फ़ेल अमल अल्लाह की रज़ा के बगैर नहीं है। तो लिहाजा यहाँ से इस नुक्ते को हम आगे बढ़ाते हैं कि बस विलायत फ़की या वली फ़की पर मुश्तमिल ये निज़ाम जिसने इमाम ज़मान की नयाबत का फरीज़ा अंजाम देना है। अब आप कहेंगे कि विलायत फ़की ही क्यों? याद रखिएगा, फ़की कहते हैं
ایک عالم، ایک ایسا عالم جس نے اپنی ساری زندگی لگائی ہو اور دین کے تمام جہات میں تفقہ حاصل کی ہو اور مکمل طور پر عبور رکھتا ہو، وہ ذات، وہ شخصیت فقی کہلاتا ہے۔ اب ولایت فقی کیوں؟ کیا کوئی عام انسان نہیں بن سکتا اس عہدے کے لیے؟ یہاں توجہ کی ضرورت ہے۔ اس نکتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جو آج کے زمانے میں الہی بیان شدہ ضابطے کے مطابق جو معصوم نے بیان کیا اس پردہ غیبت میں، امام زمان کی غیبت کے ساتھ متصل کرنے والا نظام جو ولایت فقی پر مشتمل ہوگا، یہ ولایت فقی، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ فقی، اور فقی کیا ہو؟ فقاہت در دین رکھتا ہو، یعنی مکمل دین کی حقیقت کو جانتا ہو اور اس سے آگاہ ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ تو اس بات سے یہ چیز جامع و مانع ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی اور عام شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ جس کو، جو بھی اس عہدے کے لیے، اس منصب کے لیے اہل قرار پائے گا، اس کے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ فقی ہوگا، یعنی ساری زندگی دین کو پڑھا ہوگا، دین کے اندر غوطہ زن ہو کر اپنی زندگی گزاری ہوگی کہ یوں کہ دین کے تمام پہلوؤں کو جانتا ہوگا۔ پس ولی فقی کی پہلی شرط اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ وہ فقی ہونا چاہیے، مرجع تقلید ہونا چاہیے۔ اب اس کی وضاحت انشاءاللہ آ گئی کہ مرجعیت کسے کہتے ہیں اور ولایت فقی کسے کہا جاتا ہے، کسی درس کے اندر میں اس کو بیان کریں گے۔ بس پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو اور اعلم ہو، باقی سب سے زیادہ اس عنوان سے زیادہ علم رکھتا ہو اور دین کی فقاہت رکھتا ہو، یہ سب سے پہلی بنیادی شرط ہے۔ اب یہاں سے کیسے شرط ہے؟ آئیے ذرا، اب تک ہی ہم نے گزشتہ 4 لیکچر کے اندر عقلی دلائل پر مشتمل وضاحت کی ہے اور وہ تمام دلائل دینے کی کوشش کی ہے جس کے ذریعے سے ولایت فقی کا موضوع ثابت ہو جاتا ہے اور واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، جو کہ اللہ نے جو کچھ قرآن کریم میں بیان کیا ہے یا جو کچھ رسول اللہ و ائمہ معصومین علیہ السلام کی زبان سے جو کچھ اس موضوع کی اہمیت بیان ہوئی ہے، اس چیز کی مزید وضاحت ہمارے لیے اب عقلی دلائل کے بعد نقلی دلائل، یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کی زبان سے یہ الہی بیان شدہ اس ضابطے کو آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ البتہ ہزاروں، بہت ساری احادیث ہیں، ہزاروں غلط ہے، بلکہ سینکڑوں بھی نہیں بلکہ کئی احادیث ہیں جو 100 کے قریب ہوں گی، جو ولایت فقی کے موضوع پر ہیں اور مختلف محدثین کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن ہم بنیادی طور پر صحیح الثقہ، صحیح السند، جو موثق نقلی مطلب نقل شدہ، بیان شدہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث ہیں، انہی کو ہم یہاں پہ احاطہ کرنے کی، بیان کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کے لیے موضوع ثابت ہو سکے۔ صرف ہماری کوشش ہے کہ آپ کو اس موضوع کی جانب راغب کرنا، رغبت دینا، باقی اس موضوع کی مزید وضاحت آپ کے لیے ممکن ہو سکے گی جب آپ خود رجوع کریں گے ان منابع کی طرف، تو آپ کو ہر موڑ پہ یا ہر مقام پہ حاکم شر کی مزید اہمیت احادیث کی روشنی میں موصول ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہم اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں، وسائل الشیعہ جلد نمبر 31 اور حدیث نمبر وسائل الشیعہ ہے اور جلد نمبر 27 ہے اور حدیث نمبر 131 ہے، صفحہ نمبر 131 ہے، اور یہاں پہ موجود ہے یہ ولایت فقی کا جو بنیادی ضابطہ، جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے اور انہی چند جملات پر مشتمل چند دیگر ائمہ سے بھی نقل ہوئی ہے۔ البتہ یہ حدیث بہت طویل ہے، اس حدیث کا کچھ آخری حصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جس کا جملہ آغاز یہیں سے ہوتا ہے، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مخالفاً على هواه مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوا، کہ فقہا میں سے، یہاں توجہ کیجیے گا، من، جو بھی، یہ فرد واحد کی طرف اشارہ ہے، من الفقہاء، فقہا میں سے جو، سائرا لنفسہ، ہی اپنے نفس کا محافظ ہو، اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے والا ہو، پاکیزگی اختیار کرنے والا ہو اور تقوی اور ورع کا حامل ہو، یہ سائنا لنفسہ ہی ہے، حافظا لدینہ، دین کی حفاظت کرنے والا ہو، یہاں توجہ کی ضرورت ہے، دین کا محافظ، دین کے محافظ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دین کی ہر پہلو سے حفاظت، صرف نہیں ہے کہ دین کے نام پہ چند فقہی احکامات کو اعلان کرنے والا ہو یا فتویٰ دینے والا ہو، نہ، دین کا محافظ یعنی دین کی سیاسی حدود کا دفاع کا، یہاں پہ دین کا واضح بات ہے، دین کا حفاظت کا عنوان ایک اسلامی نظام کے عنوان سے ہے، جس کی مزید وضاحت یہاں سے حفاظت سے ہو جاتی ہے کہ دین کی تمام سرحدوں پہ، ہر مقام پہ دین کے نام پہ وائلیشن ہو، دین کے نام پہ ہرزہ سرائی ہو، دین کے نام پہ اسلام ہراسی ہو، یا کوئی بھی ٹاپک ہو،
ہر پہلو سے اور ہر لحاظ سے دین کی حفاظت کرنے والا، اور دین کا محافظ یقیناً ایک فرد واحد نہیں مکمل حفاظت کا اعلان کر سکتا جب تک ایک مکمل نظام نہ ہو اور اپنی ہوا و ہوس کا مخالف ہو۔ جب یہ ساری ہیں اور آگے ہیں مطیع امر مولا ہو، یہ اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو۔ لہذا یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی مستقل حکومت نہیں ہے، یہ ایک نائب ہے، یہ اصل حکومت کا حق نہیں ہے۔ امام زمان علیہ السلام اصلی حاکم ہیں اور ان کی نیابت کے طور پر اپنے مولا کے امر کا ہر موڑ پہ ہر حال میں مطیع ہو، اطاعت کرنے والا ہو، تو فللعوام عوام کے لیے واجب ہے، لوگوں کے لیے کہیں یقلدو ہو کہ اس ایک کی پیروی کریں و تقلید کریں۔ تقلید کس موڑ پہ؟ کیا تقلید اس موڑ میں کہ چند فقہی امور کے لیے ہمیں، چونکہ تقلید کا لفظ آتے ہی ذہن میں فوراً ہمارا چلا جاتا ہے چند فقہی امور میں تقلید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، خمس، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تولی تبرع، ان فروعات دین میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پہ اپنا فیصلہ کرنا ہو تو بجائے طاغوت کے پاس جانے کے ان کے پاس، اور اس طریقے سے باقی دیگر قرآن کریم کے آیات میں بھی اس چیز کی وضاحت ہوئی ہے کہ لوگ جو اپنے فیصلے طواغیت کے پاس لے کر جاتے ہیں، اس کے بجائے اللہ کے ان منتخب نمائندوں، اللہ اور اس کے رسول اور اولی الامر کے پاس جاؤ تاکہ آپ کے لیے یہ وہ موضوع آسان ہو سکے۔ لہٰذا توجہ کیجیے گا، تقلید ہر پہلو میں، ہر عمل میں، ہر چیز میں جو ہے وہ عوام کے لیے واجب ہے کہ اس چیز کی تقلید کرنا۔ لہٰذا اب اس امور سے ہمارے لیے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ فقی مکمل ایک نظام پر مشتمل ہے، اور اس سیاسی نظام کا نام ہے وہ فقی جو ولی ہو، حاکم شر ہو ان تمام جہاد سے، اور دین کی حفاظت تمام حدود و قیود کے ان الہی اصولوں کے مطابق کرے۔ کہ اس حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے یہ بات اس بات ہو جاتی ہے کہ یہاں پر ایک مکمل نظام کا نام ہے جس کو یعنی دین کے تمام حدود کی حفاظت جس طریقے سے ممکن ہو سکے، اس مکمل نظام کو ولایت فقی کہا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے الحوادث الواقع، اسحاق ابن یعقوب کی روایت ہے، باقی سند میں نے یہاں پہ نہیں لکھی چونکہ سلائیڈ میں جگہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں سالت محمد بن عثمان العمری ان یوصل علی کتابا قد سالت فیہ عن مسائل اشکلت علی فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان علیہ السلام اما ما سألت عنہ۔ یہ ساری حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اسحاق ابن یعقوب حضرت ولی عصر علیہ السلام پہ خط لکھ کر اپنی مشکلات کا اس میں ذکر کرتے ہیں، جیسے محمد ابن عثمان عمری جو حضرت کے نائب خاص ہیں، وہ حضرت کو یہ خط پہنچاتے ہیں، اور اس خط کا جواب حضرت امام زمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھیجتے ہیں کہ جو حوادث مشکلات تم کو پیش آتی ہیں ان میں ان کی طرف رجوع کرو جو ہم سے روایات نقل کرتے ہیں، کیونکہ وہ تم پر ہماری طرف سے حجت ہیں اور ہم ان پر اللہ کی جانب سے حجت ہے۔ اب جو کہ یہاں پر خط میں پوچھا گیا تمام جہاد سے، تمام مشکلات یا ہر حوالے سے، تو امام نے فرمایا کہ جو ہمارے روات ہیں، اس زمانے میں روات تھے، آج کے زمانے میں وہ فقیہ ہیں، وہ روایات کو نقل کرنے والے نہیں ہیں، کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی ان احادیث کو لیتے ہیں اور باقاعدہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، تحقیق اور دراست کے بعد اس میں حق و حقیقت کو قبول کر کے اس کو پھر فتویٰ کی شکل میں بیان کرتے ہیں، اور حکم ہے امام علیہ السلام کا کہ آپ لوگ کیا کرو، ان کی پیروی کرو، یہ ہم آپ کے اوپر حجت ہیں، یعنی تمام امور کے اندر۔ یہاں سے ایک جو چیز مرجعیت کی وضاحت ہو جاتی ہے ہمارے لیے، اور بالخصوص ولایت فقیہ کا موضوع یہاں سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ واضح بات ہے، جب وہ تمام اس حالات میں جب امام زمان علیہ السلام کے دور میں وہ افراد موجود تھے، کہ ان حالات میں کہ جب امام علیہ السلام خود پردہ غیبت میں موجود تھے، تو امام نے حکم دیا کہ جتنے بھی میرے نائب خاص ہیں یا دیگر روات ہیں، حالانکہ اس وقت امام کی نائب خاص موجود تھے، جناب حضرت محمد ابن عثمان عمری حضرت کے نائب خاص تھے، اور امام علیہ السلام کے نائب ہوتے ہوئے امام نے کہا کہ آپ تمام روات کی طرف رجوع کریں جو آپ کو زندگی کی مشکلات پیش آتی ہیں۔ لہذا یہاں پر عمومی کلی مشکلات کا ذکر ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے فقہا کی طرف رجوع کریں تاکہ آپ ان سے تمام میادین میں و تمام امور میں ان سے رہنمائی لے سکیں۔ مقبولہ ابن حنزلہ، عمر ابن حنزلہ کی روایت ہے جس میں کہتے ہیں کہ سالت ابی عبداللہ علیہ السلام عن رجلین من اصحابنا بینہما منازع فی الدین او میراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاء یحل ذلک
جس کا ترجمہ جو پوری وضاحت ہے ساری کی ساری کہ میں نے اپنے اصحاب میں نے حضرت ابا عبداللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے جو ہے وہ یہ سوال کیا، دو اپنے امام کے اصحاب میں سے جو ہے وہ دو افراد کے بارے میں، کہ جب ان کے درمیان منازعہ ہوا کسی دین کے موضوع پہ یا کسی میراث کے موضوع پہ، تو انہوں نے فیصلہ کروانے کے لیے ایک سلطان کے پاس لے گئے، بادشاہ کے پاس لے گئے، اور اس کے بنائے ہوئے قاضی قضات کے پاس لے گئے۔ تو کیا یہ لے کے جانا درست ہے؟ اگر کسی قسم کا ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو کیا ان ظالم بادشاہوں کے پاس یا ان کے قاضیوں کے پاس لے کے جانا درست ہے کہ تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں؟ تو امام علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ قال من تحاکم الیہ من فی حق والباطل فانما تحاکم الی الطاغوت وما یحکم له فانما یاخذه سحتا وان کان حقا ثابتا له لانه اخذه یحکم الطاغوت۔ اس کی پوری وضاحت کے بعد جو ہے وہ امام علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی کہ یریدون یتحاکم الی الطاغوت، کہ یہ لوگ جب کسی قسم کا فیصلہ کروانا ہو تو طاغوت کے پاس رجوع کرتے ہیں، وقت امروا ان یکفروا بہ، جبکہ ہم نے حکم دیا ہوا ہے کہ اس چیز کا انکار کرو۔ یہاں توجہ کیجیے گا، پھر جہاں امام علیہ السلام نے آخر میں فرمایا تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تم میں سے کون ہے جو ہماری حدیثوں کو بیان کرتا ہے، ہمارے حلال و حرام کو جانتا ہے، اور جو اس میں ان تمام ہمارے جو پیروکار ہیں جو فقیہ در دین ہیں اس میں جو صاحب نظر ہو چکا ہے، یعنی اس حد تک ہو چکا ہے کہ تمام معرفت رکھتا ہے اور خود فتویٰ دے سکتا ہے، صاحب نظر ہے، اور ہمارے احکام و قوانین کو بخوبی جانتا ہے، لہذا چاہیے کہ ایسے شخص کو قاضی کے عنوان سے قبول کریں، یعنی اپنی فیصلے کروانے کے عنوان سے اپنے تمام امور کے اندر ان چیزوں کے بارے میں ان سے آپ جا کے فیصلہ کروائیں، تاکہ وہ آپ کے لیے قرآن و سنت اور ہماری بیان شدہ احادیث کے مطابق آپ کا فیصلہ کر سکیں۔ اور آگے امام نے کیا فرمایا؟ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاکِمًا، کیونکہ میں نے انہیں، اس شخص کو، اس کو جو ہمارے تمام احکامات کو جانتا ہے، آپ کو کسی قسم کی مشکل پیش آ جائے دین کی دنیاوی یا ہر معاملے میں ان سے رجوع کریں، کیوں؟ کیونکہ میں نے ان کو تمہارے اوپر حاکم بنایا ہے، وہ تمہارے اوپر حاکم ہے۔ ہم یہاں پر اجتماعیت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ امام علیہ السلام کے اس بیان شدہ اس حدیث کے مطابق جو صحیح السند ہے، اور جس کے مطابق یہ ثابت ہے کہ آپ کے لیے ایسے معاملات میں طاغوت کی طرف رجوع کرنا درست نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری جانب سے حاکم جن کو ہم نے تمہارے اوپر حجت قرار دیا ہے ان سے اپنے تمام معاملات کے اندر جا کر پوچھیں، تاکہ وہ آپ کے لیے باقی قرآن و احادیث کے مطابق فتاوی و حکم صادر کر سکیں۔ لہذا توجہ کیجیے گا برادران و خواہران، ہم نے چند بنیادی احادیث کے ذریعے سے صرف احاطہ لیا ہے، دیگر بہت ساری احادیث ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت مختصر ہونے کی وجہ سے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان موضوعات کو اس طرح آسانی کے ساتھ بیان کیا جا سکے، صرف اس بات کی حد تک، باقی وضاحت بہت زیادہ ممکن ہے، آپ چند دیگر کتب سے رجوع کر سکتے ہیں جس میں اس چیز کی وضاحت وہاں پر آپ کے لیے آسان ہو سکے گی، آپ کے لیے موضوع ہو سکے گی۔ لہٰذا خلاصہ ہم کر سکتے ہیں کہ وہ ولایت جو الہی ضابطے کے عنوان سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کے لیے ثابت ہے، لوگوں کی حکومت اور لوگوں کو حق کی جانب دعوت دینا، رغبت کرنا، اور معاشرے کو اس الہی مقصد تک پہنچانا، ان کا تکامل جو حقیقی حکومت اسلامی کا موضوع ہے، اور یہ صرف کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے کے لیے یہ ضرورت ہے کہ ہر زمانے کے لوگوں کی جان و مال و عزت و ناموس اور ان کی معنویت و ان کی روحانیت کی حفاظت کی جائے اور انہیں اپنے ایک نقطۂ کمال تک پہنچایا جائے۔ لہٰذا یہی ولایت جو پیغمبر اکرم اور ائمہ علیہ السلام کے زمانے کے لیے ثابت تھی وہ ضروری تھی، اور آج کے لیے بھی وہی ثابت ہے، ایک فقیہ کے لیے بھی، جبکہ آج کے زمانے میں اس حکومت کی اہمیت اس سے کئی زیادہ اہم ہے، کہ جب ایسے ماحول میں کہ جہاں پر الحاد اور ہر طرف سے یلغار ہو چکی ہو، ایسے ماحول میں ضرورت ہے کہ اسلامی حکومت و حاکمیت کی جو قرآن و احادیث کے مطابق اللہ کے بیان شدہ احکامات کو نافذ کرے اور بیان کرے، اور امام زمان علیہ السلام جو اصلی حاکم ہیں آج کے دور کے، ان کی نیابت کے طور پر اس فریضے کو انجام دے۔ لہذا ہر لحاظ سے یہ ثابت ہو جاتی ہے، یہی ولایت الہی حاکمیت کے عنوان سے، انتصاب و نص سے اور ضابطۂ انتصاب سے
کہ یہ وہی ولایت و حاکمیت ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے ثابت۔ البتہ یہاں ایک نقطہ، مرجعیت اور ولایت فقیہ کے درمیان فرق رکھیے گا۔ مرجعیت کیا ہے؟ مرجعیت ایک دائرہ محدود ہے۔ مرجعیت یعنی وہ فقہا جو اجتہاد در دین میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے ہیں اور لوگ اپنے فقہی تمام امور میں ان کی جانب رجوع کرتے ہیں، جیسے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا حکم ہے و فرمان ہے کہ ایسے معاملات میں اپنی زندگی میں جہاں آپ کے لیے مشکل بنے وہاں آپ طاغوت کی طرف رجوع کرنے کے بجائے ان مراجع عظام کی طرف رجوع کریں تاکہ یہ آپ کے لیے فتاوی و احکامات صادر کر سکیں الہی بیان شدہ ضابطے کے مطابق۔ اور ولایت فقیہ جس کا دائرہ بہت وسیع ہے، جس کو ہم نے یہ ابتدائی آخری حدیث جو عمر ابن حنظلہ والی ہے اور جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی بیان شدہ حدیث ہے، اس کے مطابق کہ ولایت فقیہ جو اسلام کے قوانین اور ضابطۂ حیات پر مشتمل ایک مکمل نظام، اس کی باغ ڈول سنبھالنا اور غیبت امام زمان میں نیابت کے فرائض انجام دینا، یہ ایسی ہستی صرف ایک ہو سکتی ہے اور جن کو ولی فقیہ کہا جاتا ہے، اور اس پر مکمل نظام کو ولایت فقیہ کہا جاتا ہے۔ ولایت فقیہ کی کوئی حد نہیں ہوتی، یہ کسی ایک ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں اس کی سازگار حیثیت ہو جائے، یعنی جہاں پر اللہ کی جانب سے شرعی طور پر اس بات پر نص بھی قائم ہے، شرعی جواز بھی، اور وہیں پر مقبولیت بھی ہو جائے، یعنی وہاں کے لوگ، اس ملک کے لوگ اس نظام کو قبول بھی کر لیں، یہ وہاں پہ نافذ ہو سکتا ہے جیسے اس وقت ایران میں نافذ ہے۔ لیکن یہ ولی فقیہ کی قید نہیں ہے کہ وہ صرف ایران کا ہو یا ایران سے ہو، بلکہ ان مقررہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی بیان شدہ احادیث اور اس ضابطے کے مطابق جو بھی اس عہدے و منصب کے لیے اہل قرار پائے وہ اس فریضے کو انجام دے سکتا ہے۔ آج کے لیے گفتگو اتنی ہی۔ ہم نے اس موضوع کو کسی حد تک مکمل کر دیا ہے، البتہ اس کی مزید وضاحت بہت زیادہ باقی ہے۔ برادران و احباب، آپ رجوع کر سکتے ہیں مختلف کتابوں سے، جیسے امام خمینی کی کتاب ہے اسلام اور حکومت، اور ایک انہیں کی کتاب امام خمینی کی حکومت اسلامی، اور بالخصوص ولایت فقیہ کے ٹاپک کے استاد بزرگوار آغا سید جواد نقوی حافظ اللہ کا بھی ایک لیکچر موجود ہے، یا آیت اللہ مصباح یزدی کا بھی اس حوالے سے تبصرہ موجود ہے، آپ ان کی کتابوں میں رجوع کر سکتے ہیں، آپ کے لیے مزید دقت کے ساتھ وضاحت وہاں پہ دستیاب ہوگی۔ الحمدللہ ہم شکر بجا لاتے ہیں، ہمارا یہ موضوع مکمل ہوا، مزید وضاحت جاری ہے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ و ناصر۔